بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں نے اپنی آنکھ ایک بہت بڑے گھرانے میں کھولی جہاں پر پیسے کی ریل پیل تھی اور نوکر چاکر بھی بہت تھے۔ میرے ایک اشارے پر ملازمائیں میرے سامنے پیش ہو جاتی۔ اماں کی ایک ملازمہ تھی جس کی آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی سرخ آنکھوں کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ اماں اکثر بتاتی تھی کہ وہ ان کی خاص ملازمہ ہے۔ وہ ہمیشہ اماں کے ساتھ ایک کمرے میں جا کر پتہ نہیں کیا باتیں کرتی اور اماں اسے کہیں روانہ کر دیتی۔ اماں نے اس بات کو ہمیشہ مجھ سے پوشیدہ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں اس عورت کو کہاں بھیجتی ہے۔ اس کا نام تائی سکینہ تھا۔ ہم بچپن سے ہی اسے تائی سکینہ کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ مجھ سے بڑے 4 بھائی بھی تھے جو میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری پیدائش کے کچھ سال بعد ہی ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری اماں یہی کہتی تھی کہ ابا کو ان کے دشمنوں نے مارا ہے، لیکن پیچھے کی کہانی کیا تھی مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ بھائیوں نے مجھے کبھی بھی ابا کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میری خواہشات وہ ایسے پوری کرتے تھے جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں۔ وہ مجھے حویلی سے باہر کہیں بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ میں جب بھی باہر جانے کی ضد کرتی تو میرے بھائی یہی کہتے تھے کہ کس چیز کی کمی ہے تمہیں، تم کیوں باہر جانا چاہتی ہو؟ ہر چیز تو تمہارے پاس موجود ہے اور سب کچھ تمہیں اس حویلی میں مل رہا ہے۔ میں بھی چپ ہو جاتی تھی کیونکہ یہ بات سچ تھی۔ اماں بھی میرے بھائیوں کا ساتھ دیتی تھی۔ میں حویلی میں بور ہو جاتی تھی لیکن میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں گھنٹوں باتیں کرتی۔ کیونکہ اماں کے ساتھ تو تائی سکینہ تھی، وہ اماں سے کافی باتیں کرتی تھی، لیکن میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتی تو اماں مجھے باہر بھیج دیتی اور کہتی کہ بڑوں کی باتوں میں بچوں کا کیا کام ہے، جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ میں بھی چپ کر کے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ میں بہت بور ہوتی۔ بھائیوں کے پاس جاتی تو وہ بھی مصروف ہوتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ کیا مصروفیت ہے تو وہ مجھے بس اتنا ہی بتاتے کہ ابا کی جو زمینیں دشمنوں کے قبضے میں ہیں بس اس کو واپس حاصل کرنے کی جدوجہد جاری ہے، اسی لیے ہم لوگ مصروف ہیں۔ حویلی میں سب لوگ ہی مصروف تھے، بس میں ایک اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک ہی مجھے عالمگیر کا خیال آیا تھا۔ اس کو سوچتے ہی میں اس کے پاس جانے لگی۔ وہ تائی سکینہ کا بیٹا تھا جو کہ میرا ہم عمر تھا۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، لیکن اماں مجھے کبھی اس سے ملنے نہیں دیتی تھی، پر میں پھر بھی چپ کر کے اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی، لیکن حویلی سے باہر پھر بھی قدم نہیں رکھ پاتی تھی۔ ہم لوگ حویلی کے اندر ہی کھیلتے تھے۔ جیسے ہی اس روز میں عالمگیر کے پاس گئی تو وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے میرے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ڈرانا چاہا اور میں جا کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پر اگلے ہی پل اس نے میری کلائی تھام لی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس کے بالکل قریب کھڑی ہوں، پر ایسا ہی تھا۔ میں جتنا بھی اس کو ڈرانا چاہتی یا اسے حیران کرنے کی کوشش کرتی تو وہ عجیب طریقے سے مجھے ہی حیران کر دیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور گپیں مارتی رہی۔ تب مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ عالمگیر کہنے لگا کہ وردہ، تمہیں اب اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے، اگر مالکن نے دیکھ لیا تو غصہ کریں گی۔ وہ ایسے ہی اماں سے ڈرتا تھا۔ میں بھی کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی جب اچانک ہی میری نظر اماں پر گئی۔ اماں اس وقت تائی کے کمرے سے کہیں جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کے پیچھے تائی کو دیکھا تو میں کافی حیران ہو گئی۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھی لیکن وہ اتنی چھپ چھپ کر کہاں جا رہی تھی؟ یہ سوچ کر میں کافی حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کا پیچھا کروں۔ میں ان کا پیچھا کرتے کرتے اس خفیہ کمرے میں پہنچ گئی۔ نہ جانے یہ کمرہ کس کا تھا، لیکن جیسے ہی وہاں گئی تو تائی کو اس عجیب حالت میں دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ اس وقت کمرے کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ان کے ارد گرد آگ جلی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے اتنے بڑے تھے کہ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن اگلے لمحے میں اماں کو اس خفیہ روم میں تلاش کرنے لگی۔ اماں مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اچانک میری نظر اس آگ کے پچھلے کے حصے پر گئی تو وہاں میری اماں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، پر اس سے پہلے کہ اماں مجھے دیکھ لیتی تب اچانک ہی کسی نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ ایسا لگا جیسے میرا وجود ہوا میں اڑ رہا ہے۔ میری آنکھیں خوف کی وجہ سے بند تھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میں اپنے نرم بستر پر موجود ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔
मैं फिर सो गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो मुझे अम्मा की आवाज़ आई, जो आलमगीर को काफ़ी डांट रही थी। मैं वहाँ गई और अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, आलमगीर को क्यों डांट रही हो, उसका क्या कसूर है? तो माँ कहने लगी कि तुम इन मामलात में ना पड़ा करो। कल रात हम दोनों की बातें सुन रहा था, इसने बहुत बुरी हरकत की है। जैसे ही अम्मा की बात सुनी तो मुझे वो मंजर याद आया जब मैं उस कमरे में ताई और अम्मा को छुपकर देख रही थी। शायद अम्मा को लग रहा था कि वो आलमगीर था, तभी अम्मा उसे डांट रही थी। लेकिन मैंने आलमगीर के चेहरे की जानिब देखा तो वो बिल्कुल खामोश खड़ा डांट सुन रहा था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। रात को मेरे साथ दोबारा से एक अजीब वाकया पेश आया। मैं जैसे ही नहाई और मैंने खुशबू लगाने के लिए परफ्यूम उठाया तो आलमगीर ने मेरे हाथ से वो परफ्यूम छीन लिया। मैं उसे देखकर ठिठक गई कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि मेरे कमरे का तो दरवाज़ा लॉक था। लेकिन मैं उससे कोई सवाल करती उससे पहले ही वो मुझे कहने लगा, तुम्हें कई बार कहा है कि परफ्यूम का इस्तेमाल ना किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती। मैं हैरान हुई। वो मुझ पर ऐसे ही हक जताता था। मैंने शोखी मारते हुए वो परफ्यूम उसके हाथ से छीन कर अपने ऊपर छिड़क दिया और उसे कहने लगी कि देखो कितनी अच्छी खुशबू है। लेकिन अचानक ही आलमगीर को पसीना आने लगा था। उसका चेहरा बिल्कुल तर हो गया। मैं उसकी कैफियत समझ नहीं सकी, ना समझी के आलम में बस उसे देख रही थी। वो गुस्से से कहने लगा कि वर्दा, मैंने तुमसे कहा था ना कि परफ्यूम ना छिड़कना, तुम क्यों खुद को अजियत में डालती हो। ये पहली एक दफ़ा था जब उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की। मैं उससे नाराज़ हो गई और जल्दी से उसे अपने कमरे से भेज दिया। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी, पर कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख सुनाती। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। यही सोचते हुए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं छत पर जाकर ठंडी हवा लूँ। क्या हुआ अगर मैं बाहर नहीं जा सकती, कम से कम अपनी हवेली की छत पर तो जा सकती हूँ ना। यही सोचकर मैं छत पर चली गई। रात का वक्त था। मैंने जैसे ही आसपास नज़र दौड़ाई तो अब्बा की ज़मीन काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही थी। मैंने बहुत फ़ख्र किया, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने मेरी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अब चार सू अंधेरा छा चुका था। मैं जानती थी कि ये आलमगीर की हरकत है, वो मुझे मनाने का तरीका आजमा रहा है। मैंने कुछ सोचते हुए झट से उसका हाथ हटा दिया था, लेकिन अपना चेहरा उसकी तरफ ना किया और यही कहने लगी कि तुम मुझे मना नहीं सकते, इस बार तुमने हद कर दी है। दूसरी जानिब से तो बिल्कुल खामोशी थी। वो बिल्कुल भी ना बोला। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। मैं कहने लगी कि देख लो आलमगीर, ये तुम्हारी ही गलती है, इसी वजह से तुम खामोश हो। लेकिन अचानक ही उसने तैश में आकर मेरे सर के बाल पकड़ लिए। मेरे हलक से चीख निकली, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। मेरे सामने न जाने कौन था, पर ये आलमगीर बिल्कुल भी नहीं था। वो अपना खौफनाक चेहरा मेरे पास लेकर आया और फिर अपना नाक मेरे करीब करके एक गहरी सांस लेने लगा, जैसे वो मुझे महसूस कर रहा हो। मैं उसकी इस हरकत पर तो साकित ही हो गई थी कि वो क्या कर रहा है, पर मैं खुद को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश करने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाल जड़ से अलग हो गए हों। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा तो उसके खौफनाक चेहरे को मैं बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद न जाने क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं दोबारा से अपने बिस्तर पर मौजूद थी, जबकि मेरे सामने मेरे चार भाई खड़े थे। अम्मा भी काफ़ी परेशानी के आलम में इधर उधर घूम रही थी, जबकि ताई भी उनके पास खड़ी थी। सबने जैसे ही देखा कि मुझे होश आ गया है तो भागते हुए मेरे पास आए और सभी मुझे मिलने लगे, लेकिन मेरी नज़रें तो आलमगीर को तलाश कर रही थी। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसकी नज़रों में मेरे लिए फ़िक्रमंदी के आसार नुमायां थे। मैं जान गई थी कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, लेकिन न जाने फिर वो कौन था जो छत पर मेरे साथ था। मैंने किसी को भी ना बताया। मैं जानती थी कि अगर मैंने सबको बता दिया तो भाइयों को एक और परेशानी लाहक हो जाएगी। वो पहले ही बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं चुप ही रही। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन जब से मैं छत पर गई थी तो उसके बाद से ही ऐसा लगता था कि जैसे एक अनदेखी ताकत हो जिसने मेरे वजूद पर कब्जा कर लिया हो। मैं कुछ भी करने लगती तो वो काम करने का इरादा तर्क हो जाता। जैसे ही रात को सोती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे साथ सो रहा हो, लेकिन झट से अपनी आंख खोलती तो वहाँ कोई भी मौजूद ना होता। अम्मा भी मेरी हालत देखकर कहने लगी कि तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम हवेली के इर्द गिर्द बने हुए किसी भी खेत को नहीं देखोगी।
تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم چھت پر چلی گئی؟ وہ تو عالمگیر کا شکر ہے کہ وہ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں چھت سے لے آیا، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور تم ادھر بے ہوش پڑی رہتی اور پھر مر جاتی۔ اماں کی جیسے ہی بات سنی تو میرا خون جم سا گیا تھا کہ میری مدد جس نے کی ہے وہ عالمگیر ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ عالمگیر بھی اس چیز کو جانتا ہے اور شاید اسے معلوم ہو کہ وہ کون تھا۔ میرے ذہن میں عجیب سے سوالات تھے اور میں جانتی تھی کہ عالمگیر کے پاس ان کے جواب ضرور ہوں گے، اسی لیے میں ایک دن دوبارہ سے اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آئی تو اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون تھا جو میرے ساتھ تھا۔ عالمگیر کہنے لگا، تم کس کی بات کر رہی ہو وردہ؟ میں نے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی پرفیوم لگایا تھا۔ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن میں چھت پر گئی تو نہ جانے وہاں کون تھا۔ مجھے یہی لگا کہ وہ تم ہو، لیکن وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اسے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اماں نے مجھے بتایا کہ تم مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے کر آئے، اسی لیے مجھے لگا کہ تم شاید یہ بات جانتے ہو کہ میرے ساتھ کون تھا۔ جیسے ہی میں نے اس سے یہ بات کہی تو میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے تاثرات بدل رہے تھے، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا بلکہ سمجھانے لگا کہ وردہ، تم بہت ناسمجھ ہو، اس لیے بس تم وہ کیا کرو جو میں تم سے کہا کروں، اور اب وعدہ کرو آج کے بعد تم پرفیوم کبھی نہیں لگاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن میں کافی الجھن کا شکار تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کون سا راز ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، جبکہ باقی سب کو ہی وہ راز پتا ہے، پر اب میں چپ بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ سے پرفیوم لگایا اور جیسے ہی رات ہوئی تو میں پھر سے چھت پر چلی گئی۔ اب میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پرفیوم کی وہی شیشی تھی۔ جیسے ہی مجھے لگا کہ وہ نہیں آیا تو میں نے پھر سے وہ پرفیوم اپنے پورے بدن پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد تیز تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ وہ ہوا اتنی سرد تھی کہ میرا وجود سردی سے کانپنے لگا، لیکن میں نے ہمت سے کام لیا جب اچانک ہی ایک کالے رنگ کا ہیولا میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی چمکیلی آنکھیں دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ اس وجہ سے میری آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ میں نے ہمت سے کام لے کر اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ میری بات سن کر وہ زوردار کہکہا لگانے لگا۔ اس کا کہکہا مجھے پوری حویلی میں گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب میں پرفیوم لگاتی ہوں تو تم آ جاتے ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو اور میں ایک حسن پرست جن زادہ ہوں۔ خوبصورت آدم زادیاں میری کمزوری ہیں، اور جب میں اپنی کمزوری کو اتنا قریب سے محسوس کرتا ہوں تو میں ان کی جانب کھنچا چلا جاتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میرے ہاتھ میں جو پرفیوم کی شیشی تھی وہ زمین بوس ہو گئی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ میری حالت کو دیکھ کر کافی لطف اٹھا رہا تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ میں کیا کروں۔ مجھے جلد ہی اس جن زادے سے نجات حاصل کرنی تھی۔ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا، میں یہ جان چکی تھی۔ میری نظر فرش پر گرے اس کانچ کے ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اگلے ہی پل وہ ٹکڑا جن زادے کے سامنے کرنے لگی۔ اس نے جیسے ہی میری ہمت دیکھی تو مجھے داد دینے لگا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ نوکدار کانچ اس کی جانب بڑھایا اور اس کے چہرے پر پھینکنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ کانچ تو ہوا میں ہی رک گیا تھا، جبکہ اب اس جن زادے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ بدتمیز لڑکی، تم نے بہت برا کیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا اور اتنا تڑپا تڑپا کر ماروں گا جتنا تمہارے ابا بھی نہیں تڑپے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں جان گئی تھی کہ اس نے میرے ابا کا قتل کیا ہے۔ اب وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی لمبی انگلیوں کو جنبش دے کر کچھ پڑھنے لگا۔ جب اگلے ہی پل وہ کانچ کی شیشیاں پیچھے کو پلٹی، وہ سارا کانچ میرے بازو پر چپھ گیا اور میں درد سے چیخ اٹھی تھی۔ میری چیخو پکار سن کر عالمگیر فوراً چھت پر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ وردہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگلے ہی پل اس نے جیسے ہی جن زادے کو دیکھا، فوراً ہی میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دو وجود آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ان کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی۔
مجھے ہوش آیا تو میرا ایک بازو بالکل بے جان تھا۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا تو اس پر بینڈیج لگا ہوا تھا۔ اماں کی یہ بات میرے کان میں پڑی۔ وہ تائی سے کہہ رہی تھی کہ اب جلدی سے کچھ کرو، زمین کسی بھی حال میں ہماری ہونی چاہیے کیونکہ اس نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں جان گئی تھی کہ اماں کو معلوم ہے کہ جس نے میری یہ حالت کی ہے وہ ایک جن زادہ ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ رات کے 12 بجے تک سب لوگ ہی میرے کمرے سے چلے گئے تھے۔ عالمگیر تو میرے پاس آیا ہی نہیں تھا۔ مجھے کافی دکھ تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ رات کو نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا بینڈیج اتار رہا ہو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنی آنکھیں کھول دی لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے زخم پر مرہم لگا رہا ہو۔ اس مرہم سے مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ میں نے دیکھنا چاہا لیکن میرے سامنے بالکل اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک عجیب سا احساس تھا جو مجھے اپنے اس بازو پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہو۔ یہ عجیب چیز مجھے بے چین کر رہی تھی مگر میں یہ جان نہ پائی کہ یہ کون تھا کیونکہ یہ آواز تو کسی عورت کی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ میرا شک عالمگیر پر گیا لیکن وہ اس رات یہاں کیسے آ سکتا تھا کیونکہ میرا کمرہ تو لاک تھا۔ پھر مجھے وہ خیال آیا کہ جب میں نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکنا چاہا تو عالمگیر اس وقت بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا اور اس وقت بھی میرا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ میں اسی الجھن کا شکار تھی جب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اماں کو یہ بات بتائی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا لیکن مجھے وہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو رات کو ڈاکٹر آیا ہوگا اور میرے پاس تمہارے روم کی چابی تھی، میں نے وہ ڈاکٹر کو دے دی تھی۔ ہمارا یہ ڈاکٹر بھی فیملی ڈاکٹر تھا جو اسی حویلی میں رہتا تھا۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے ان پر یقین نہ آیا۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو ان کا رخ عالمگیر کے روم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی کہ اب اماں کو اس سے کیا کام ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اماں جیسے ہی واپس آئیں تو وہ کافی پرسکون تھی لیکن ان کے پیچھے ہی عالمگیر بھی تھا۔ میری نظر اس کے ایک ہاتھ پر پڑی جو زخمی تھا۔ وہ عجیب مشکوک لگ رہا تھا اور یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں چھپی ہوئی تھی شاید اسی لیے اسے دکھائی نہ دی۔ اگلے لمحے میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ پر نظر دوڑائی تو وہ زخم غائب تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب عالمگیر کا وہ ہاتھ بری طرح زخمی تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ کام اماں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عالمگیر تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم لگایا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب اچانک ہی ایک روز اماں نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگی کہ بیٹا ماموں آئے ہیں، تم ان سے آ کر مل لو۔ میں جیسے ہی نیچے گئی تو ماموں کے ساتھ عمران کو دیکھ کر میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ عمران مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میرا تن بدن دہکنے لگا تھا پر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں کو وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ لیکن اس رات تو اماں نے حد کر دی تھی کیونکہ اماں نے میرا رشتہ عمران کے ساتھ پکا کر دیا تھا۔ میرے ماموں کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا اور عمران کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ مجھے اماں کی بات ماننی پڑی تھی۔ اب عمران اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے ساری ذمہ داری عالمگیر کو سونپ دی تھی کیونکہ وہ خود تو بھائیوں کے ساتھ زمین کے معاملات میں پڑی ہوئی تھی، اسی لیے انہیں کہاں فرصت تھی۔ عالمگیر میری شادی کی ساری تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ روز ہی آتا تھا لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ عالمگیر کے دل میں بالکل میری طرح جذبات ہیں۔ جب بھی مجھ پر مشکل پڑتی تھی تو ایک وہی تھا جو مجھے سہارا دیتا اور مجھے اس مشکل سے نکالتا تھا۔ میں اس کی کافی شکر گزار تھی لیکن وہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ اس کی حرکتیں کافی عجیب تھیں۔ مجھے تو اس پر شک ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ آدم زاد ہی نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی ہو۔ لیکن ایک روز میں جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلی تو مجھے عمران کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ عالمگیر کو کافی تنگ کر رہا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ تم ایک نوکر ہو اسی لیے تم اپنے کمرے میں رہا کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم وردہ کے کمرے میں جاؤ۔ میں نے جیسے ہی عمران کی بات سنی تو آگ بگولا ہو گئی اور میں نے عمران کو کہہ دیا کہ خبردار جو تم نے عالمگیر کو ایسا کچھ کہا، وہ میرا کافی اچھا دوست ہے،
ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں، اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس سے ایسی بات کرو۔ عمران میری بات سن کر ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اب تو مجھے ہول اٹھنے لگا تھا کہ کہیں وہ عالمگیر کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، پر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ میری اس حرکت کا بدلہ مجھ سے ہی لے گا۔ ایک روز میں تازہ نہا کر نکلی تھی، میں بہت نکھری ہوئی لگ رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے روم میں آیا ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ عمران تھا۔ میں نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، لیکن عمران نے میری اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ میں ایک قیدی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم ایسا مت کرو جس سے مشکل پیش آ جائے۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری شادی تو ہونے ہی والی ہے، کچھ مزے اگر پہلے ہو جائیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا جب میں نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت حویلی میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اماں زمینوں کے کام کے لیے گئی ہوئی تھیں اور تائی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ بھائی تو ویسے ہی باہر ہوتے تھے۔ مجھے ایک جگہ نظر آئی، میں اس عجیب سی جگہ پر جا کر چھپ گئی اور دعا کرنے لگی کہ عمران میرے پیچھے نہ آئے، لیکن میں جان گئی تھی کہ عمران میرے لیے اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اچانک ہی میرے پاس سے کسی کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے ساتھ عمران بیٹھا ہوا تھا۔ میری چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی، پر اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں فرش پر گر گئی اور وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی عجیب سی شیطانی مسکراہٹ میرے دل کو بند کر رہی تھی۔ جب اچانک سے مجھے عالمگیر کا خیال آیا تو میں اس کا نام لے کر اسے پکارنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد سرد ہوائیں چل رہی ہوں۔ جیسے ہی عمران کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر عالمگیر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ میں نے عالمگیر کو اتنے غصے میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس نے عمران کو اس کے گریبان سے پکڑا اور اسے ہوا میں اٹھانے لگا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں کانپ گئی تھی کہ عالمگیر کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے، پر میں نے شکر کیا کہ عالمگیر نے مجھے بچا لیا ہے۔ عمران بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا تھا اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا وجود لرزنے لگا تھا جب اچانک ہی عالمگیر نے مجھے ایک چادر اڑائی۔ میں کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے پھر سے میرے کمرے میں لے گیا۔ وہ واپس جانے ہی والا تھا جب میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور میں نے اسے کہا کہ آج تم مجھے بتا ہی دو تم کون ہو اور تم مجھے بار بار کیوں بچا لیتے ہو۔ میری ایک آواز پر تم مجھے بچانے چلے آتے ہو، ضرور کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اس نے میری بات سنی تو وہ خاموش رہا، لیکن پھر کہنے لگا کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ بات سنی تو اب تو مجھے اور بھی تجسس ہونے لگا کہ نہ جانے ایسا کیا راز ہے جو مجھ سے چھپا ہے۔ وہ جانے ہی والا تھا جب میں نے اسے کہا کہ میں عمران سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے دیکھ لیا نا کہ عمران کیسا لڑکا ہے۔ جیسے ہی یہ بات کی تو عالمگیر کا چہرہ پرسکون ہو گیا تھا، جیسے وہ یہی سننا چاہتا ہو، لیکن پھر کہنے لگا کہ اگر تم نے عمران سے شادی نہیں کرنی تو تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میری زبان سے ایک دم اس کا نام نکلا تو وہ بھی دنگ ہو گیا۔ وہ مجھے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے خاموشی توڑی اور کہنے لگا کہ ایسا ناممکن ہے، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی کہ کیوں، تم آدمزاد نہیں ہو کیا جو تم اور میں ایک نہیں ہو سکتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک عام سا ملازم ہوں، تمہاری اماں تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس سے پوچھنے لگی تو کیا تم مجھے عمران کا ہوتا ہوا دیکھ لو گے؟ کیا عمران میرے لیے اچھا لڑکا ہے؟ میری بات سن کر اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا اور وہ ویسے ہی بجلی کی تیزی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں اسے وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سپیڈ بجلی سے بھی تیز تھی۔ جب بھی وہ کسی کشمکش میں ہوتا تھا تو وہ اتنی ہی تیزی سے بھاگتا تھا۔ کچھ دن بعد میری مہندی تھی۔ میری مہندی بھی عالمگیر لایا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کہا کہ رکو مجھے مہندی لگاؤ تو وہ کہنے لگا کہ معاف کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے جیسے ہی اماں سے اس کی شکایت کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اماں اس سے کہیں گی تو وہ یہ ضرور کام کرے گا، پر اماں کہنے لگی کہ وردہ تم اسے تنگ نہ کرو، وہ تمہیں مہندی نہیں لگائے گا۔ میں نے جیسے ہی اماں کی یہ بات سنی تو کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں خود ہی اپنے ہاتھ پر مہندی لگانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ دیکھے تو وہ مہندی سے بھر گئے تھے۔ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں عالمگیر کو جا کر اپنی مہندی دکھاؤں۔
میں اس مہندی کی خوشبو سے مدہوش ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ عالمگیر کے بھی یہی جذبات ہوں گے، وہ بھی کافی خوش ہوگا۔ میں اس کے پاس گئی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اسے دکھائے تو وہ مہندی کو دیکھ کر کافی عجیب تاثرات دکھانے لگا۔ اس نے جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم کیوں میرے پاس آئی ہو، جلدی سے دور ہو جاؤ۔ میں اس کے تاثرات اور اس کی باتیں سن کر ٹھٹک گئی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں پھر سے اس کے قریب جانے لگی جب اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھی۔ وہ چلا کر کہنے لگا کہ وردہ جاؤ یہاں سے۔ میں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، وہ بھی اتنی زور سے کہ اس کے وجود کی پوری رگیں ابھر گئی تھی۔ اگلے ہی پل مجھے پیچھے سے اماں کی آواز آئی۔ وہ کافی غصے سے مجھے کہنے لگیں کہ وردہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عالمگیر تم سے کہہ رہا ہے نا کہ یہاں سے جاؤ، تم کیوں نہیں اس کے کمرے سے واپس جا رہی؟ میں نے جیسے ہی اماں کو دیکھا تو وہ کافی طیش میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ میرے بجائے عالمگیر کی طرفداری کر رہی ہیں، اور نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے عالمگیر پر بہت غصہ تھا۔ اگلے دن میری بارات تھی اور میں اسی انسان کے پاس جانے والی تھی جس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب تائی میرے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا یہ پانی پی لو۔ وہ مجھے تب سے یہ پانی پلا رہی تھی جب سے وہ جن زیادہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے چپ کر کے وہ پانی پی لیا۔ جیسے ہی تائی کی جانب دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بھینچی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ویسے ہی بس مجھے اپنی آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ سرخ آنکھیں دوبارہ سے مجھے کانپنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے اب یہی لگتا تھا کہ تائی ایک جادوگرنی ہے۔ اماں بھی کچھ ایسا ہی بتاتی تھی۔ تائی کہنے لگی کہ وردہ تم تو ابھی تک تیار ہی نہیں ہو اور بارات بھی آنے والی ہے۔ میں جلدی سے تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں اپسرا لگ رہی تھی۔ مجھ پر لال رنگ کا بارات کا جوڑا کافی جچ رہا تھا۔ خود کو دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک سے دروازہ بجا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے عالمگیر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ عالمگیر نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، وہ اتنی زور سے بند تھی جیسے اس نے مہندی والی رات کو بند کی تھی۔ مجھے وہ مشکوک لگا، لیکن اس بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے اندر آنے کا کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگی تھی اور اس سے پوچھنے لگی تھی کہ عالمگیر آج تم مجھے سچائی بتا ہی دو، کیونکہ آج کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ جب میں نے اسے اپنی قسم دے دی تو وہ اچانک ہی ساکت ہو گیا، جیسے اسے میری اس بات سے فرق پڑا ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے اس دلہن کے روپ میں دیکھ کر تو ٹھٹک ہی گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تو ایک لمحے کو میں جم سی گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں عجیب سی چمکنے لگی تھیں۔ میں نے یہ چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ میں ڈر کر پیچھے ہونے لگی تھی، لیکن میں جیسے جیسے پیچھے ہوتی گئی عالمگیر میرے اتنے ہی قریب آتا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں کیونکہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، پر اگلے ہی پل اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے وردہ، تم ہی تو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ راز کیا ہے جو میں تم سے چھپا رہا ہوں، تو اب اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو میری سچائی کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک سے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بے جان ہو گئی تھی جب اچانک ہی میرے نیم بے ہوش وجود کو اس نے تھام لیا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، کیونکہ یہ کمرہ تو کوئی اور ہی تھا۔ میں نے جیسے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے دماغ پر زور ڈالا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ عالمگیر کا کمرہ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے سے باہر نکلتی وہ فوراً کمرے میں آیا اور اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی بھی شادی والا جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور باہر جانے لگی۔ اس نے بازو سے مجھے تھام کر دوبارہ سے بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی آرام کرو۔ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب یہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نہ سمجھنے کے عالم میں اسے دیکھنے لگی تھی جب وہ کہنے لگا کہ ہاں وردہ، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
میں نے پھر سے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں وردہ، تم نے مجھے اپنی قسم دی تھی، اسی لیے مجھے اپنی سچائی تمہیں دکھانی تھی، لیکن میں نے ابھی اپنی سچائی کا 20% بھی تمہیں نہیں دکھایا کہ تم سہ نہیں پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ سوچو، اگر میں نے تمہیں 100% سچائی بتا دی تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہونے لگی۔ مجھے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں آیا تھا، پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے کمرے کی چھت کی طرف اپنا چہرہ کر لیا تھا۔ اس کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بال بالکل چھوٹے ہو گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ کافی لمبے ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں تڑپ کر پیچھے ہو گئی۔ پھر وہ اسی جنزادے کی طرح خونخوار ہو گیا تھا جو مجھے چھت پر ملا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ اب تم یہ نہ کہنا کہ تم جن زادے ہو۔ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا تھا کہ وردہ، یہی میری سچائی ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، جبکہ میری ماں ایک جن زادی ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنا اصلی روپ نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا، اسی لیے آج میں اس روپ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرا یہ روپ کافی وحشتناک ہے، یہی میری سچائی ہے۔ وہ اس کے فوراً بعد ہی دوبارہ سے اپنے روپ میں آ گیا تو میرے دل کو سکون پہنچا تھا، لیکن اب وہ مجھے پوری داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آج سے تقریباً 20 برس پہلے کی بات ہے، جب تمہارے ابا کی چھوٹی سی زمین تھی۔ ہم تمہارے ابا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم لوگ بہت غریب تھے، لیکن تمہارے ابا نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ جنات کی بستی سے ہیں۔ ہم نیک جنات ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ شیطان جنات بھی تھے جو تمہارے ابا کو کافی پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے تمہارے ابا کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے تمہارے ابا نے ہماری مدد مانگی۔ اس پر ہم لوگوں نے بھی تمہارے ابا پر یہ راز عیاں کر دیا تھا کہ ہم لوگ جنات ہیں اور تمہارے ابا کی ضرور مدد کریں گے۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ اس کے چند سال بعد اس شیطانی جنات کی نظر تم پر پڑ گئی تھی۔ وہ اسی وقت سے تمہاری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ تم ایک چھوٹی سی بچی ہو، لیکن وہ اب تمہارے آس پاس رہنے لگا تھا۔ تمہارے ابا نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی۔ شیطان جنات کو پتہ چلا تو انہوں نے تمہارے ابا کو مار دیا تھا اور باقی زمین پر بھی قبضہ کر لیا۔ تمہاری اماں نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ اس وقت سے ہی اپنی زمین ان جنات کے قبضے سے نکالنے لگی ہے۔ تمہارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہے، اسی لیے تو تم پر پابندی لگاتے تھے کہ تم حویلی سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ میری اماں نے اس حویلی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اس وجہ سے وہ شیطان جنات اس حویلی میں نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن تم جیسے ہی چھت پر گئی اور تم نے وہ پرفیوم لگایا تو وہ جن زیادہ چھت پر تمہارے پاس آ گیا تھا۔ اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے آس پاس ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بچا لیا تھا۔ میں نے اپنے جادو کے ذریعے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ جب بھی میں تمہارے پاس آتا تھا، تمہاری اماں جانتی ہیں کہ میں جن زادہ ہوں، اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کرتی تھی، پر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ میں تمہارے پاس گیا تھا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگ گئی تھیں اور سزا کے طور پر انہوں نے میرا ایک ہاتھ جلا دیا۔ میں تم سے دور رہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے دل میں میرے لیے جگہ بنا چکی ہو اور ایسا ناممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ میں تمہارے پاس نہیں آتا تھا، پر اس دن جب تم نے مجھ سے اظہار کر دیا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ لیکن تم نے مجھے قسم دے دی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں سچائی بتا کر رہوں گا، پر مجھے معلوم تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور وہی ہوا، تم بے ہوش ہو گئی۔ تمہیں 5 دن تک ہوش نہیں آیا۔ جیسے ہی عالمگیر کی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کوئی پرانی کہانی سنا رہا ہو، کیونکہ یہ سب باتیں تو حقیقت پر مبنی ہو ہی نہیں سکتی، پر یہ ساری سچائی تھی جو عالمگیر مجھے بتا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ میں 5 دن تک بے ہوش تھی، اور پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میری شادی عالمگیر سے کیسے ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، تم 5 دن تک بے ہوش رہی تھی، تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری اماں کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی، جبکہ عمران بھی اپنی بارات لے کر واپس جا چکا تھا۔ اماں نے جیسے ہی ایک عامل کو بلایا تو اس نے یہی بتایا کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی جو تمہارے دل میں موجود ہے۔ تمہاری اماں حیران ہو گئی تھی اور وہ پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کے دل میں کون ہے۔ عامل چپ ہو گیا تھا، لیکن اگلے پل ہی عامل نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائے کہ میں تمہارے دل میں ہوں اور تم مجھے چاہتی ہو،
اسی لیے وہ عامل چپ کر گیا، لیکن اس نے یہی کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس حویلی میں ہی کسی لڑکے سے کروا دیں۔ تمہاری اماں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ان کی نظر مجھ پر ہی پڑی تھی، کیونکہ میں ہی ایک واحد لڑکا تھا، باقی تو تمہارے بھائی تھے۔ تمہاری اماں نے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا۔ تمہیں اس وقت ہوش تو آ چکا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ جو دلہا بن کر بیٹھا ہے وہ میں ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی میں بہت پرسکون ہو گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ عمران نہیں بلکہ عالمگیر ہے۔ لیکن میں اس بات کو بھول گئی تھی کہ عالمگیر ایک جن زادہ ہے۔ تائی مجھے باقاعدگی سے وہ پانی دے رہی تھی جو میں پیتی تھی، لیکن ایک روز وہ مجھے پانی دینا بھول گئی، جس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے قدم خود بخود چھت کی طرف جانے لگے تھے، پر وہاں عالمگیر کو دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت مسکرا رہا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی اور اس کے قریب چلی گئی۔ کہنے لگا کہ وردہ، تمہیں مجھ پر کتنا یقین ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں خود سے بھی زیادہ تم پر یقین رکھتی ہوں۔ کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اس چھت سے کود جاؤ۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے کہا میں بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میری جان چلی جائے گی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، تم نے تو بس آزمائش پوری کرنی ہے۔ میں تیار ہو گئی اور جلدی سے ہی چھت سے کودنے لگی تھی کہ لیکن اس سے پہلے کہ میں چھلانگ لگاتی جب اچانک ہی کسی نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے دوسری جانب دیکھا تو عالمگیر تھا، جبکہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی عالمگیر ہی تھا۔ وہ ہو بہو اسی کا ہم شکل تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وردہ، میں عالمگیر ہوں، یہ وہی شیطان جن ہے جو تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کی بات مان لی اور فوراً ہی واپس اتر آئی، جبکہ وہ شیطان جن اپنے روپ میں واپس آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، ساتھ ہی اس شیطان جن کی چیخیں فضا میں گونجنے لگی تھیں۔ عالمگیر کہنے لگا کہ وردہ، تم اپنا ورد جاری رکھو، میں اپنی اماں کو بلا کر لاتا ہوں، وہ اسے قابو میں کر لے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ جن کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔ اب وہ بے جان ہو کر فرش پر گر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف عالمگیر اپنی اماں کو لے کر آ چکا تھا۔ اس کی اماں نے جلدی سے اس جگہ پر بیٹھ کر جادو کی مدد سے ایک بوتل منگوائی تھی۔ وہ بوتل کافی عجیب سی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن جیسے ہی کھولا تو اس کا رخ اس شیطان جن کی جانب کر دیا اور اپنے منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ شیطان جن ریت کے ذرات میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اب وہاں پر کچھ ریت کے ذرات موجود تھے، جب اچانک ہی وہ ذرات ہوا میں اڑنے لگے اور جادو کی مدد سے اس بوتل کے اندر قید ہو گئے۔ تائی نے جلدی سے ہی اس کا ڈھکن واپس بند کر دیا تھا۔ اماں اور میرے بھائی بھی آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہماری زمین ہمیں واپس مل گئی تھی۔ اماں یہی چاہتی تھی کہ میں عالمگیر سے الگ ہو جاؤں کیونکہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ بات سچ تھی، کیونکہ میں آدم زادی تھی، وہ ایک جن زادہ تھا، لیکن میں اب چاہ کر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری زندگی کسی کے ساتھ لکھی ہے تو وہ شاید عالمگیر ہی ہے، ورنہ قدرت کبھی ہم دونوں کو آپس میں نہ ملاتی۔ میں عالمگیر کے ساتھ اس کی بستی میں چلی گئی تھی۔ میں نے اس کی وجہ سے اپنی ساری دولت اور ساری عیش و عشرت چھوڑ دی تھی۔ میں نے اتنی بڑی حویلی چھوڑ دی تھی اور اس کے ساتھ ایک عام سے مکان میں آ کر رہنے لگی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا تھا، لیکن وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، مجھے کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی جب وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بستی میں جانا ہے۔ وہاں کے جنات کو اگر علم ہو گیا کہ میں نے آدم زادی سے شادی کر لی ہے تو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اسی لیے مجھے تم سے دور ہی رہنا ہوگا، لیکن میں کبھی کبھی تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی بستی میں چلا گیا تھا، جبکہ میں واپس اپنی حویلی میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اماں مجھے کہتی تھیں کہ تم کسی انسان سے شادی کر لو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن میں ابھی بھی اسی موڑ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے یا اس جنزادے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔
امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔